بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب
ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة وإذا كان يوم أحد صومكم فلا يرفث ولا يسخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه بصومه فرح رواه البخاري ومسلم معزز حاضرین جمعہ، اسلامی بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العزت نے انسانی زندگی میں کامیابی اور کامرانی حاصل کرنے کے لیے بہت سارے خصوصی اوقات مہیا کیے ہیں۔ انہی میں سے ایک خصوصی وقت ہے رمضان المبارک پا لینا۔ یقیناً ہم لوگ بہت خوش نصیب ہیں کہ ہم لوگوں کے سروں پر جو مہینہ آنے کو ہے، اس مہینے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس طرح سے لگا سکتے ہیں کہ ہمارے اسلاف اس مہینے کو پانے کے لیے 6 مہینہ اس سے پہلے ہی اللہ رب العزت سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ بار الہ ہمیں وہ مہینہ پھر نصیب فرما جس میں ہم تجھے راضی کر سکیں۔ اور اس مہینے کو پانے کے بعد جہاں ایک طرف اللہ رب العزت کی ڈھیر ساری بڑائیاں بیان کرتے تھے، دوسری طرف اس مہینے میں اس قدر محنت کیا کرتے تھے، اس قدر محنت کیا کرتے تھے کہ ان کو یقین ہوتا تھا کہ یقیناً اللہ رب العزت کو ہم راضی کر لیے ہیں، اور پھر اس کے بعد بھی اس پر مطمئن نہیں ہوتے تھے۔ اس مہینے کے گزرنے کے بعد 6 مہینہ تک اللہ رب العزت سے یہ دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ ہم نے رمضان المبارک میں جو تیری عبادت کی ہے، جو تجھے راضی کرنے کے لیے دن رات محنتیں ہم نے کی ہیں، اللہ تو اسے قبول فرما لے۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس مہینے کی عبادت کا قبول ہو جانا یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اس مہینے میں ہر عبادت کا ثواب کتنا گنا بڑھا دیا جاتا ہے، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہے ہی نہیں اس کا کوئی اندازہ کہ آپ کہہ سکیں کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے اتنا اندازہ ہے۔ جو میں نے حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ إِلَّا الصِّيَامَ۔ آدم کی اولاد کا ہر کام کا بدلہ اس کے لیے ہے، اس کے مطابق جتنا نیکی کیا اسی حساب سے اس کو ثواب ملے گا، جتنا برائی کیا اسی حساب سے اس کی سزا ملے گی۔ إِلَّا الصِّيَامَ، سوائے روزے کی۔
فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس لیے کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے تو اس کا بدلہ میں ہی اس کو دوں گا۔ نماز کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ جماعت سے آپ نے نماز چھوڑ دی تو بعد میں آپ تنہا 27 مرتبہ اس کو پڑھیں گے، تب آپ کو جماعت کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ اس طریقے کی بہت ساری حدیثیں آپ کو ملیں گی کہ اس کا ثواب آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اتنا ثواب ہے، لیکن روزے کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہا کہ اس کا بدلہ میں اس کو دوں گا جس کا اسے اندازہ نہیں ہے کہ کتنا میں اس کو دے سکتا ہوں۔ اب یہ آپ کی نیتوں کے اوپر ہے کہ آپ کو روزہ رکھنے میں اللہ رب العزت کا ڈر کتنا ہے، خلوص اور للہیت کتنی ہے، ریاکاری کتنی ہے، دکھاوا کتنا ہے۔ آپ جس قدر جس نیت سے اس روزے کو آپ رکھیں گے اور اس کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے، یعنی روزے کی حالت میں آپ بہت زیادہ غیبت چغل خوری سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھ رہے ہیں اور اس کے برخلاف آپ دوسری طرف بہت زیادہ خشوع خضوع کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں، نفل نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوتیں کر رہے ہیں، اس حساب سے آپ کو اسی کے بقدر آپ کو کتنا آپ کو ثواب اور نیکی اللہ رب العزت دے گا، اس کا بدلہ دے گا، آپ اسے اندازہ اس کا نہیں لگا سکتے۔ والصیام جنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے۔ آپ جنگ میں جاتے ہیں تو ایک ڈھال اپنے پاس لیے رہتے ہیں کہ کوئی سامنے والا دشمن حملہ کرے تو اس سے ہم اپنے آپ کو سیف رکھیں گے، محفوظ رکھیں گے، حفاظت کریں گے اس سے۔ تو یہ روزہ بھی آپ کو بہت ساری برائیوں سے روکتی ہے، ڈھال ہے۔ جہاں ایک طرف فجر سے پہلے جو زندگی میں شاید آپ کبھی فجر سے پہلے کھانا نہیں کھاتے ہیں، لیکن رمضان میں آپ فجر سے پہلے 4 بجے، 4:30 بجے، 5 بجے آپ کھانا کھا لیتے ہیں اپنی عادت اور فطرت کے برخلاف۔ پھر اس کے بعد 10 بجے، 11 بجے آپ کی باڈی دھیرے دھیرے نارمل ہو جاتی ہے، آپ کا ساتھ اتنا نہیں دیتی ہے، جس سے آپ بہت سارے غلط کام کرنے سے اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں کہ میں کر نہیں پاؤں گا۔ کوئی کہے گا چلیے 2 کلومیٹر دور وہاں پر میچ ہو رہا ہے، میچ دیکھنے چلیں، آپ کہیں نہیں یار روزہ ہوں، تھکان ہو جا رہی، جانے کا من نہیں کر رہا ہے۔ آپ نے ایک ضائع وقت ہونے سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ اس طریقے کا یہ روزہ ڈھال ہوتا ہے جہاں آپ کی بہت ساری جو برائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ مسجد میں آپ ہیں، سوچ رہے ہیں کہ کمزوری محسوس ہو رہی ہے، باہر جائیں گے کیا کریں گے، اس سے بہتر ہے مسجد میں بیٹھ کر کچھ پارے تلاوت کر لیا جائے۔ دیکھیے برائی سے روکتی بھی ڈھال اور آپ کو ایک جو ہے نیکی کی طرف راغب بھی کر رہی ہے۔ دیکھا جاتا ہے عموماً ایسے ہی لوگوں کو رمضان گزارتے ہوئے دیکھا جاتا ہے۔ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ، لہٰذا جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو نہ بری بات کہے اور نہ ہی کسی سے لڑائی جھگڑا کرے۔ فَإِنْ سَابَهُ أَوْ قَاتَلَهُ فَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ، اگر آپ کو کوئی گالی گلوچ آپ کے ساتھ کرے، کوئی آپ سے لڑائی جھگڑا کرے تو آپ سیدھے سیدھے کہیں اِنِّی امْرُؤٌ صَائِمٌ، میں آج روزے سے ہوں اور روزے کا تقاضا یہ ہے کہ میں آپ سے بحث نہیں کر سکتا، میں آپ سے لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتا، میں آپ کے ساتھ گالی گلوچ نہیں کر سکتا۔ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ عِندَ اللَّهِ، اللہ کے نزدیک ایک روزے دار کے منہ کی جو بو ہوتی ہے اطیب من ریح المسک، مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں ہونے کی وجہ سے ہمارے منہ سے تھوڑی بہت بو محسوس ہوتی ہے جو عام دنوں میں نہیں محسوس ہوتی ہے، تو یہ آپ کے نزدیک شاید ناگوار آپ کو گزرے، آپ کے بھائی کے منہ سے کوئی بو نکل رہی ہے، لیکن اللہ رب العزت کے نزدیک اس منہ کی بو مشک کی خوشبو سے زیادہ، خوشبوؤں میں سب سے مشہور خوشبو ہوتی ہے مشک، اس سے زیادہ پاکیزہ اور اچھی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، ایک روزے دار کے لیے 2 خوشی ہوتی ہے۔ کون؟ اذا افطر فرح، ایک تو جب افطاری کے وقت سامان رکھا ہوا ہوتا ہے تو اس وقت بڑا خوش ہوتا ہے کہ بس چند لمحے باقی ابھی مؤذن پکارے گا اور ہم اپنا کام شروع کریں گے کھانے پینے کا، تو اس وقت یقیناً بہت خوشی ہوتی ہے۔ دن بھر تھکان، پیاس، بھوک ساری چیزیں محسوس ہوتی ہیں اور اس کے باوجود بھی جب سامنے دسترخوان لگا ہو تو بھی ہم انتظار ہی کرتے ہیں کہ جب تک اذان نہیں ہوگی کھانا نہیں ہے، اور اس موقع کو ہم بڑی خوشی سے انتظار کرتے ہیں کہ جلد ہی اذان ہوگی اور ہمارے منہ میں ساری چیزیں جائیں گی۔ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ بِصَوْمِهِ فَرِحَ، اور جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا کل قیامت کے دن روزے کے حساب کے سلسلے میں تو اس وقت اسے بہت خوشی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں روزہ رب کے لیے رکھا تھا، آج اللہ رب العزت سے اس کا بدلہ لینے کا موقع
ہاتھ آیا ہے، اب دیکھتے ہیں اللہ رب العزت مجھے کتنا دے گا، اس کا اندازہ تو مجھے ہے نہیں، لیکن ایک خوشگوار امید ہوتی ہے اللہ رب العزت کے سلسلے میں، اس نے کہا ہے کہ میں اس کا بدلہ دوں گا، تو اللہ رب العزت تو رحیم ہے، کریم ہے، رحمان ہے، یقیناً اس کا بدلہ میری امید سے زیادہ ہی ملنے والا ہے۔ یہ ساری چیزیں سوچ کر کے بہت خوش ہوتا ہے۔ اب سوال ایک پیدا یہ ہوتا ہے کہ ماہ سیام کا یہ پیغام، اس کی ضرورت آخر انسانوں کو ہی کیوں ہے؟ اللہ کی اور بھی بہت ساری مخلوقات ہیں اس دنیا میں، اتنی ساری چیزیں ہماری سہولت کے لیے اللہ رب العزت نے بنائی ہیں، چرند پرند، حیوانات، نباتات، جمادات، ساری چیزیں ہیں، تو اس طرح کی جو ضرورتیں ہیں، روزہ رکھنے کی جو ضرورتیں ہیں، یہ انسانوں کو ہی کیوں پیش آئیں؟ اللہ رب العزت کسی اور مخلوق پر کیوں نہیں اس طرح کی احکامات جاری کرتا ہے؟ تو مختصراً اس سلسلے میں بھی آپ کے سامنے بات واضح رکھ دوں کہ یہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ انسانوں کی آزمائش کے لیے اللہ رب العزت نے کیوں بنایا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں، ہر چیز ہر وقت اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت اپنے سامنے رکھیں جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ، آسمان و زمین اور ان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں، ساری چیزیں اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی بھی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو اللہ کی تسبیح اس کی تعریف کے ساتھ نہ بیان کرتی ہو۔ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح بیان کرنے کو سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ کوا ہے، چڑیاں ہیں، چہچہاتی ہیں، ہم تو ان کی آواز نقل کر لیتے ہیں، چہچہا رہی ہیں، کوا ایسے بولتا ہے، چڑیاں ایسے بولتی ہیں، طوطا ایسے بولتا ہے، لیکن اس بولنے کو آپ تصور میں نہیں لا سکتے ہیں کہ اس بولنے سے یہ اللہ کی حمد و ثنا بیان ہو رہی کہ کیا ہو رہا ہے۔ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، سورہ نحل میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اللہ رب العزت کے لیے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی ساری چیزیں، من دابۃ، جانور بھی، والملائکۃ، اور فرشتے بھی سجدہ کرتے ہیں، وہم لا یستکبرون، اور ایک لمحے کے لیے بھی تکبر نہیں کرتے، ایک منٹ کے لیے بھی تکبر نہیں کرتے ہیں۔ بلکہ فرشتوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہاں تک فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، سورہ تحریم کی آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا ہے۔ یہ فرشتوں کا عالم یہ ہے لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ رب العزت کے حکم کی ایک لمحے کے لیے بھی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، ویفعلون ما یؤمرون، اور اللہ رب العزت جو بھی ان کو حکم دیتا ہے وہ ایک لمحے کے لیے سوچتے بھی نہیں ہے کہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، فوراً اسے بجا لاتے ہیں۔ اور ہماری حالت کیا ہے؟ ہماری حالت بھی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان کر دیا ہے، اور اسی اپنی حالت سے اندازہ لگائیے کہ یہ روزہ رکھنا تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور بھی اللہ رب العزت کو کچھ احکامات نازل کرتا تو شاید ہماری بخشش کے لیے کافی ہوتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، سورہ روم کی آیت کریمہ ہے کہ خشکی میں اور سمندر میں جو فساد برپا ہوا ہے یہ لوگوں کے بدعمالیوں کی وجہ سے ہے۔ سوچئے کہ انسانوں کی وجہ سے آج سمندر کی مچھلیاں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ ایک انسان دوسرے انسان پر ایسے ظلم کرتا ہے کہ انسان تو چھوڑیے، جانور بھی، چرند پرند بھی محفوظ نہیں ہیں۔ آپ فلسطین کی حالت کو دیکھ لیجئے، کہیں کتنی چڑیاں جو ہیں وہاں کے بارود کی برداشت نہیں کر سکی، ان کے دھوئیں کو برداشت نہیں کر سکی، کتنی چڑیاں مر گئی ہیں، کتنے چرند پرند لقمہ اجل بن گئے، ان کا کیا قصور تھا؟ انسانوں کے ظلم سے انسان تو چھوڑیے، حیوانات اور نباتات، جمادات بھی محفوظ نہیں ہیں۔ تو کیا ایسی صورت میں اللہ رب العزت ہم کو یہ روزہ دیا ہے کہ ہم اپنی بخشش کروا سکیں؟ ہم ہمیشہ ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے مار پیٹ کرتے ہیں، کیا کیا ہم نہیں کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو سمندر میں اور جو خشکی میں جو فساد پھیل رہا ہے نا، یہ صرف انسانوں کے بدعمالیوں کی وجہ سے ہے۔ تو سوچئے کہ ہماری بدعمالیوں کو دھلنے کے لیے، ہماری غلطیوں، ہماری کوتاہیوں کو ہمارے نامہ اعمال سے مٹانے کے لیے، صاف کرنے کے لیے اگر اللہ رب العزت نے ایک مہینے کا روزہ دے دیا ہے کہ اس کو رکھ لو، میں تمہاری ان کوتاہیوں کو درگزر کر دوں گا، معاف کر دوں گا، تو یہ بہت بڑی چیز نہیں ہے، یہ بہت کم ہے بھی، اور ہونا چاہیے تھا۔ میرے بھائیوں،
یہ بہت ہی اہم موقع ہمیں فراہم ہوا ہے، ہم اس کو بھلانا نہیں چاہیے ہم سب کو۔ میں جو اشتہار میں آپ نے میرا عنوان دیکھا ہوگا کہ رمضان المبارک کیسے گزاریں، اس سلسلے میں کچھ ٹپس آپ کو دینا چاہ رہا ہوں میں، اس کو ذہن میں اپنے رکھیں اور اس کے مطابق اپنا اگر رمضان گزارتے ہیں تو انشاءاللہ مجھے اللہ رب العزت سے بہت قوی امید ہے کہ یقیناً آپ بڑے خوش نصیب ہوں گے اور آپ اللہ رب العزت سے وہ بدلہ لے لیں گے جس کا اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ روزہ میرے لیے رکھا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ اسے دوں گا۔ پہلی چیز تو یہ ہے، اس رمضان المبارک میں آپ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریے، کیونکہ یہ ماہ رمضان صرف نہیں ہے، یہ صرف ماہ صیام نہیں ہے، یہ ماہ قرآن بھی ہے۔ آپ کو معلوم ہے، آپ جانتے ہیں، بیچ میں بھی گزشتہ رمضان میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ قرآن کریم جس مہینے میں نازل ہوا تھا وہ مہینہ یہی رمضان المبارک کا ہے۔ انسانیت کی ہدایت کے لیے، انسانیت کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر آسمان کی سب سے بڑی اور سب سے آخری کتاب جو نازل کی تھی قرآن کریم، وہ اسی مہینے میں نازل کیا تھا اللہ رب العزت نے۔ اور بہت سارے محدثین تو یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید رمضان المبارک کا یہ جو مقام ہے، اس کو اس مہینے کی یہ جو فضیلت اور عظمت حاصل ہوئی ہے، اس میں بہت بڑا رول قرآن کریم کے نزول کا بھی ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ آخری عشرے میں جو قرآن نازل ہوا تو اس آخری عشرے کی طاق راتوں کو ہم کس قدر اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ رمضان ہی میں مہینہ ہے کہ اور کہیں کسی مہینے میں ہم اس سے جو ہے اس طرح سے راتوں کو شب بیداری کرتے ہیں، اللہ کی عبادت میں راتوں کو گزارتے ہیں جاگ کر کے۔ اس لیے اس مہینے میں آپ خصوصاً قرآن کریم کی تلاوت کا ایک وقت متعین کیجیے کہ ہم کو آپ اپنے دیکھیے، ہر کسی کے اپنا ایک مشغولیت ہے، ہر کسی کا اپنا ایک مسائل ہوتے ہیں کہ کس کے گھر میں کون سی ضرورت کس وقت ہے، آپ اس کو کرنے کے بعد اپنا ایک وقت متعین کریں۔ ظہر کے بعد کسی کو فرصت ہے ظہر کے بعد، کسی کو عصر کے بعد اگر فرصت ہے عصر کے بعد، کسی کو فجر کے بعد ہی ٹائم ہے کہ فجر بعد ہی میں کر سکتا ہوں، اس کے بعد تو باقی دن بھر ہماری دکان کو لیے ہم صرف نماز کو آ سکتے ہیں، پڑھ نہیں سکتے۔ آپ فجر کے بعد ایک وقت متعین کریے کہ کم سے کم آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ قرآن کریم میں ہم اپنا وقت نکالیں گے۔ اس میں آپ قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کی 1-2 آیتوں کے مفہوم کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، اس کے ترجمے کو دیکھیں۔ صرف اس امید پر نہ رہیں کہ علماء کرام بیانات کریں گے اسی کو ہم سنیں گے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو علماء سے سننے سے زیادہ ان کو اپنے پڑھنے سے زیادہ دماغ میں آتا ہے کہ قرآن کریم کی ہم نے ایک آیت پڑھی، اس کا ترجمہ ہم نے سمجھ لیا ہے، انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں اس مرحلے میں اگر گزریں گے تو یہ چیز ہماری رہنمائی کے لیے کام آئے گی۔ قرآن کی ایک آیت آپ کی رہنمائی کے لیے، آپ غور کریں گے، قرآن کی ایک آیت آپ کو بتائے گی کہ اس مرحلے میں آپ کو ایسے زندگی گزارنا ہے۔ آپ کبھی قرآن سے قربت اختیار کر کے تو دیکھیے۔ اس لیے آپ قرآن کی تلاوت کا ضرور اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے آپ اپنے لیے تھوڑا وقت اس طریقے سے بھی نکالیں کہ 5 منٹ 10 منٹ ضرور ہم فرض کے علاوہ، سنت کے علاوہ 2 رکعت 4 رکعت نفل نمازیں پڑھیں، کیونکہ اس مہینے میں قرآن جو ہے نفل نمازوں کا ثواب بھی بہت زیادہ بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ یہ بھی کوشش کریں کہ ہم فرض کے علاوہ، ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت ہے، اس کے علاوہ ظہر کے بعد 2 رکعت سنت ہے، اس کے علاوہ 2-4 رکعت اور پڑھ کر کے ہی یہاں سے رخصت ہوں گے۔ شاید آپ کی اس نیک نیتی کو اللہ رب العزت پسند کرے اور پھر وہ بدلہ دے دے کہ آپ یہ سوچیں کہ کاش مجھے دوبارہ زندگی ملتی تو میں 2 رکعت نہیں 10 رکعت پڑھ کر یہاں سے نکلتا۔ اس لیے آپ ضرور فجر کی نماز کا بھی، نفل نمازوں کا بھی اہتمام کریں، فجر کی نمازوں کا ضرور اہتمام کریں۔ میں اس لیے اس کو خصوصاً ذکر کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگ سحری کرتے ہیں، پھر اس کے بعد خوب زیادہ کھا لیتے ہیں، ایک دن بھر بھوکے رہنا ہے تو تھوڑا سا اور زیادہ کھا لیتے ہیں، اور اس کے بعد بدن بھاری ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے، سوچتے ہیں 5 منٹ 10 منٹ لیٹ لیں، اس کے بعد چلیں گے فجر کی نماز پڑھنے، اٹھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ 8 بج گیا ہے۔ اس لیے آپ فجر کی نمازوں کا خصوصی اہتمام کریں، کیونکہ حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس نے فجر کی نماز باجماعت ادا کر لی وہ اللہ رب العزت کی پناہ میں آتا ہے۔ اب سوچئے کہ اگر اللہ رب العزت نے اپنی پناہ میں آپ کو لے لیا ہے، انشاءاللہ اس دن زندگی پر آپ کو کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی۔ دوسری چیز، آپ افطاری کے وقت خصوصی طور پر افطاری کے وقت دعاؤں کا اہتمام کیجیے، دعاؤں کا اہتمام کیجیے، جس میں آپ اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، اور خصوصاً ایسے لوگوں کے لیے جو اس سے پہلے کے سالوں میں آپ کے ساتھ افطاری کے موقع پر آپ کے بغل میں بیٹھتے تھے، اس سال آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ رہے ہیں کیونکہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے خصوصی طور پر اس وقت دعاؤں کا اہتمام کریں۔
کیونکہ اس موقع پر کی ہوئی دعائیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں. اس لیے افطاری سے 10 منٹ 15 منٹ پہلے ہی بیٹھ کر کے اس طرح کا اہتمام ضرور کیجیے. تیسری چیز، افطاری کے موقع پر آپ کھانے میں بہت زیادہ اعتدال سے کام لیجیے، میانہ روی اختیار کیجیے، بہت زیادہ کھانے کی کوشش مت کریے، کیونکہ آپ افطاری کو زیادہ کھائیں گے آپ کا بدن بھاری ہوگا. پھر اس کے بعد آپ کو اور جو اس کے بعد عبادتیں ہیں، عشاء کی نماز ہے، تراویح میں 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ جو لگ جاتا ہے، آپ اس کے لیے اپنے آپ کو فری نہیں پائیں گے. تھوڑا سا کھائیں گے، اپنے کام بھر پائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس عبادت میں بھی مزہ آئے گا، لطف آئے گا. ورنہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا جو ہے 1 گھنٹہ تراویح میں کھڑا کر دیتے ہیں، ہم لوگوں کو بڑا بھاری لگتا ہے، پیر کام کرنا بند کر دیتا ہے، یہ ہے وہ ہے، ڈھیر ساری پریشانیاں. یعنی ذمہ دار علماء کو یا حفاظ کرام کو آپ مانتے ہیں کہ انہی لوگوں کی غلطی ہے لے کے گھنٹہ نہیں. آپ تھوڑا سا اہتمام سے مختصراً انرجی لینے کے لیے آپ تھوڑا سا کھائیں تو انشاءاللہ آپ کی پریشانی خود ہی دور ہو جائے گی اور آپ کو لطف ملے گا کہ یقیناً ہم نے تراویح میں 1 گھنٹہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے نماز ادا کی. اس کا حساب و کتاب اللہ رب العزت میں بہت زیادہ دے گا، آپ کو یہ خوشی حاصل ہوگی. تیسری چیز، بہت سارے ہمارے نوجوان بھائی ہیں جن کو نائٹ ڈیوٹی کا ذمہ داری نبھانی پڑتی ہے، تو آپ اس رمضان المبارک میں اپنی اس نائٹ ڈیوٹی کو کچھ مختصراً کم کرنے کی کوشش کیجیے. کسی کے ماتحت میں، کسی کے انڈر میں، تو بھی آپ جو ہے درخواست کیجیے کہ اس رمضان المبارک پر ہم کو جو آپ 2 بجے رات کو چھٹی دیتے ہیں، 3 بجے چھٹی دیتے ہیں، ہمیں تھوڑا سا اور پہلے چھٹی دے دیں. یا بہت سارے ہمارے ایسے نوجوان بھائی ہیں کہ ان کو رمضان المبارک میں بھی، جیسے عام دنوں میں نائٹ ڈیوٹی میں آپ کی 2 بجے 3 بجے چھٹی ہوتی ہے رات میں، آپ نائٹ ڈیوٹی کرنے والے ہیں تو وہ گھر آنے کے بعد سوتے نہیں ہیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ موبائل میں اپنا وقت برباد کرتے ہیں. میرے بھائی آپ یہ جان لیجئے، کسی ڈاکٹر سے بھی سمجھ لیجئے کہ رات کی جو گہری نیند ہوتی ہے وہ آپ کی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے. آپ اگر رات میں 6 گھنٹہ 7 گھنٹہ سو لیتے ہیں اور دن بھر کبھی نہیں سوتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی صحت پر کبھی اثر نہیں پڑے گا. اور اگر آپ رات میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ سوتے ہیں اور اس کے بعد دن بھر جو ہے آپ کا مائنڈ آف رہتا ہے، آپ دن میں کبھی سوئیں گے کبھی کچھ کریں گے، آپ کا دماغ کام کرتا نہیں اتنا صحیح سے. اس لیے آپ کو رات میں جو بھی وقت ملتا ہے آپ موبائل کا کم سے کم یوز کریں اور اس کے بعد آپ سحری کے وقت 4 بجے 5 بجے جو ٹائم ہے آپ اس وقت اٹھیں تو آپ اپنے آپ کو جو ہے فریش پائیں گے. اس لیے نائٹ ڈیوٹی میں جہاں آپ ایک درخواست یہ کریں اپنے جو ہے مالک سے کہ ہماری ڈیوٹی نائٹ میں کچھ کم کر دی جائے، ہمیں شہر کے وقت جہاں آپ کے یہاں سے کام کر عام دنوں میں ہم جاتے تھے سوتے تھے 2 بجے تو اٹھتے تھے 8 بجے 10 بجے، اب ہمیں 4 ہی بجے 5 بجے اٹھنا ہے، لہٰذا آپ ہمیں تھوڑا سا اور موقع دیں کہ ہم 12 بجے گھر جا کر سو جائیں. تو آپ جہاں مالک سے یہ درخواست کریں کہ ہمیں 12 بجے چھٹی مل جائے، وہیں آپ اپنے آپ کو اس بات پر کنٹرول کرنے کی کوشش کریں کہ اب گھر جانے کے بعد ہمیں موبائل نہیں چلانا ہے، ہمیں سیدھے سو جانا ہے. تو انشاءاللہ 5 بجے 4:45 بجے آپ اٹھتے ہیں تو یہ آپ کی صحت کے لیے بھی اور سحری کے وقت کے لیے بھی آپ کے لیے بہت ہی مفید ہوگا. اس لیے اس کا بھی خصوصی ہمارے نوجوان جن کی ذمہ داری ہے نائٹ ڈیوٹی کرتے ہیں وہ اس پر توجہ دیں. 5ویں چیز، آپ سحری کے وقت، یہ بہت بڑا المیہ ہمارا ہے، بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم اس پر توجہ نہیں دیتے ہیں. ہمارے گھر کی جو خواتین ہوتی ہیں وہ بیچاری 4 ہی بجے اٹھ جاتی ہیں، 3 ہی بجے اٹھ جاتی ہیں کہ سحری کے بہت سارے آئٹمس بنانے ہیں، پھر دن میں کچھ کرنا نہیں ہے، تو لہٰذا ہم پہلے اٹھ کر کے بہت ساری ڈشیں تیار کر لیں تاکہ ہمارے بھائی، ہمارے والد، ہمارے فلاں یہ اٹھیں گے تو وہ سحری کریں گے. اس کے لیے بیچاری 3 ہی بجے اٹھ جاتی ہیں اور آپ کیا کرتے ہیں، اذان سے 10 منٹ 15 منٹ پہلے اٹھتے ہیں، ہلکا پھلکا منہ دھلتے ہیں، اس کے بعد کھانا کھا لیتے ہیں. نہیں، آپ یہ کام مت کریے. آپ اپنے گھر کی خواتین کا بھی خیال رکھیں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں اور اس کے لیے آپ بھی تھوڑا سا اور پہلے اٹھیں. اس سے ان کو حوصلہ ملے گا کہ ہم ہی نہیں اٹھیں بلکہ ہمارے گھر کا سارے لوگ بھی اٹھے ہیں. اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس موقع پر ہم اٹھیں گے تو ہم کیا کریں گے، کیا ہم بھی برتن دھلیں گے، کیا ہم بھی کھانا بنائیں گے؟ نہیں، آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے. آپ کے گھر کے جب خواتین اسلام اٹھ رہی ہیں تو آپ بھی ان کے ساتھ اٹھیں اور ہلکا برس وغیرہ کر کے وضو بنا کر کے ہلکی 2 رکعت 4 رکعت جو بھی نصیب میں ہو نفل نمازیں پڑھ کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس موقع پر بھی اللہ رب العزت جو ہے آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو دوں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے روزی حاصل کرنے والا کہ میں اس کو روزی دوں. آپ اس موقع کو غنیمت جانیں اور اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں کہ اللہ ہم تو اٹھے ہیں اور ہم تجھ سے اپنی بخشش کا سوال کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں بخش دے.
تو ایک طرف جہاں آپ کے گھر کی خواتین کو اٹھنے میں کام کرنے میں حوصلہ ملے گا، دوسری طرف آپ کے لیے آخرت کے لیے بھی انتہائی مفید ہوگا کہ آپ نے اس موقع کو غنیمت جانا اور آپ بھی ان کے ساتھ اٹھ کر کے اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہیں، تو یہ آپ کے لیے بہت ہی مفید ہوگا۔ اور پھر فجر کی نماز پڑھ کر آپ سیدھے سو جاتے ہیں۔ آپ کے گھر کی خواتین کیا کرتی ہیں؟ ڈھیر سارے برتن پڑے رہتے ہیں، وہ سوچتی ہیں کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، پھر وہ فجر کی نماز پڑھ کر کے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ برتن صاف کرنے میں، کھانا بچا ہے اس کا حساب کتاب کیسے کریں، کہاں بھیجیں کسی غریب، یہ ساری ذمہ داریاں ان کے اوپر ہوتی ہیں۔ تو آپ بھی فجر کے بعد فوراً نہ سوئیں، فوراً نہ سوئیں۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کا قرآن یہ آپ کی گواہی ہے۔ تو اس وقت آپ فجر کی نماز کے بعد بھی نہ سوئیں، بلکہ قرآن کی تلاوت کچھ کر لیں، تاکہ کم سے کم جو آپ کے گھر کی خواتین ہیں وہ برتن دھل رہی ہیں تو آپ بھی قرآن پڑھ کر کے ان کا ساتھ دیں کہ صرف آپ ہی نہیں جاگ رہی ہیں بلکہ ہم بھی جاگ رہے ہیں اور ہم قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اس طریقے سے دیکھیے کتنا خوشگوار گھر کا ماحول لگ رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ اگر ہم ایسے رمضان گزاریں گے تو یہ رمضان کتنا اچھا لگ رہا ہے کہ ہمارے گھر کا ماحول کتنا اچھا ہے کہ سارے لوگ ایک ساتھ اٹھتے ہیں، سارے لوگ ایک ساتھ۔ بھائی برتن دھلنا ایسا نہیں، میری ماں اور بہنوں آپ بھی سن لو کہ ایسا نہیں کہ برتن آپ دھل رہی کھانا بنا رہی ہیں تو آپ کو کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ آپ کے گھر کے والد، آپ کے شوہر یا آپ کے بیٹے وہ اٹھ کر کے جو ہے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، انہیں کو سارا ثواب نہیں، یہ کام بھی آپ کی عبادت میں شامل ہے۔ آپ کے گھر کے جو لوگ ہیں سارے لوگوں کے لیے آپ سحری کے انتظام کر رہی ہیں، یہ بہت بڑی نیکی ہے، یہ بہت بڑا ثواب ہے۔ اس لیے اس کو بالکل کمی نہیں محسوس کرنا چاہیے کہ ہم احساس کمتری کے شکار ہیں، ہم تو عبادت نہیں کر پا رہے ہیں، ہم تو قرآن کی تلاوت نہیں کر پا رہے، اس موقع پر ہم تو اللہ رب العزت سے دعا نہیں کر پا رہے۔ نہیں، آپ جو گھر کے لوگوں کے لیے سحری کے انتظام کر رہی ہیں یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ اس لیے آپ وہ جہاں یہ کام کر رہے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اس موقع پر اٹھ کر کے یہ سارا کام کریں۔ اسی طریقے سے چھٹی چیز، یہ مہینہ اس کی عظمت اور اس کی فضیلت ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات بھی کرنا چاہیے۔ لہٰذا ہم میں سے ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق، کوئی لاکھوں کا مالک ہے، کوئی کروڑوں کا مالک ہے، کوئی اربوں کا مالک ہے، ہر کوئی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اپنے قریبی رشتہ دار، اپنے غریب قریبی رشتہ دار، اپنے پڑوسی غریب، یا اسی طریقے سے علاقے میں جہاں جہاں غربا، مساکین، یتیم، مسکین جہاں بھی موجود ہیں، آپ ان لوگوں کا خیال کریں گے، خصوصاً اس مہینے میں ان لوگوں کو صدقہ و خیرات دیجیے، کیونکہ یہ مہینہ صدقہ و خیرات کا بھی مہینہ ہے، اس میں بہت زیادہ اجر و ثواب آپ کو دیا جاتا ہے۔ اس لیے اس مہینے میں جہاں ہم یہ کام کرتے ہیں وہیں ہم یہ بھی محسوس کریں گے کہ عام دنوں میں ایک مسکین، ایک فقیر، ایک یتیم، ہمارے نوکر، ہمارے ملازم جہاں بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں، اس مہینے میں ہم کو بھی اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ ایک انسان جب بھوکا رہتا ہے، ایک پیاسا رہتا ہے ایک انسان، تو اس کی شدت، اس کی پریشانی کی شدت اور سختی کیا ہوتی ہے ہم اس مہینے میں محسوس کرتے ہیں۔ تو ہم اس مہینے میں ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ یہ مہینہ ہمیں اس بات کا احساس دلاتا ہے، ہمیں یہ میسج دیتا ہے کہ دیکھیے آپ ایک مہینے اللہ رب العزت کے حکم سے دن بھر بھوکے رہتے ہیں تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ یہ بیچارے جو مسکین ہیں، یتیم ہیں، جن کے پاس کھانے کا انتظام نہیں ہے، تو پورے سال ایسی زندگی گزارتے ہیں، ان کی پریشانی کا کیا عالم ہوتا ہوگا۔ اس لیے اس مہینے کو آپ غنیمت جانیں، صرف اتنا دھیان رہے کہ اس مہینے میں یہ عبادت کرنے میں آپ ریاکاری نہ کریں۔ بہت سارے لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں کہ راشن بانٹتے ہیں کسی غریب کو، تو 1 کلو اگر راشن دے رہے ہیں تو 1000 لوگوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے دکھا رہے ہیں، دیکھیے ہم نے غربا اور مساکین میں یہ تقسیم کر دیا ہے۔ بھئی آپ اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں، کیوں لوگوں کو دکھا رہے ہیں، اپنا اعمال کیوں برباد کر رہے ہیں؟ اس طرح سے آپ کو آپ کی نیکی کا ثواب نہیں ملے گا۔ لہٰذا آپ اپنے اس نیک عمل کو زیادہ سے زیادہ چھپا کر کرنے کی کوشش کیجیے کہ کسی کو خبر نہ لگے، کسی کو پتہ نہ چلے، اور ہمارا پڑوسی جو بھوکا ہے، پیاسا ہے، غریب ہے، مسکین ہے، اس کا بھی کام ہو جائے اور ہمیں اللہ کی رضا بھی حاصل ہو جائے۔ لہٰذا اس جانب آپ خصوصی توجہ دیں۔ اسی طریقے سے روزہ افطار کرانا، جانتے ہیں اس کا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ ایک روزہ دار کو افطار کرانے کا ثواب کتنا ہے؟ آپ روزہ رکھے ہیں، آپ کو جتنا ثواب ملے گا، ایک روزہ دار کو افطار کرانے میں بھی اتنا ہی ثواب آپ کو ملے گا، اور اس روزہ دار کے ثواب میں سے کوئی کمی کیے بغیر اس کے روزے میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اور پلس اتنا ہی ثواب آپ کو بھی دیا جائے گا۔ اس لیے روزہ افطار کرانے میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کریں۔ اور آخری چیز، جہاں ہم یہ بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں، وہیں دوسری جانب ہم بہت ساری برائیوں میں ملوث رہتے ہیں، بہت ساری برائی میں ملوث رہتے ہیں۔ ہم اپنے کان سے کسی کی غیبت سن رہے ہیں، اپنی زبان سے کسی کی غیبت کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں،
آنکھوں سے نہ جانے کیا کیا دیکھتے ہیں موبائل میں. میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، کم سے کم اس مہینے میں ان ساری چیزوں پر آپ توجہ دیں. بہت ساری شریعت کے خلاف ہم کام عام دنوں میں کرتے ہیں، تو یہ مہینہ ہمیں اس بات کی بھی ٹریننگ دیتا ہے، مشق کراتا ہے کہ آپ جہاں نیکیوں کی طرف دلچسپی لے رہے ہیں وہیں آپ اپنے آپ کو برائیوں سے روکنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو بچائیں. اس لیے ہمیں اس جانب بھی خصوصی طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے میں کوئی اگر غیبت، دیکھیے ہم یہ کرتے ہیں کہ کوئی ہماری غیبت کر رہا ہے کسی سے، تو ہم لوگوں کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ ارے بھائی ہم نے تو تھوڑی کیا، وہ کہہ رہا تھا ہم نے سن لیا. نہیں، آپ کا کان بھی کل قیامت کے دن گواہی دے گا کہ آپ نے کسی کی غیبت سنی تھی. اس لیے آپ اسے کنٹرول کرنے کے لیے صرف اتنا کہہ دیں گے کہ بھائی میں روزے سے ہوں، میں نہیں سنوں گا آپ کی بات. آپ غیبت کر رہے ہیں، خواہ ایک دوسرے کی کھچائی کر رہے ہیں، میں نہیں سنوں گا. آپ یہ نہ سمجھے کہ زبان سے کریں تو ہی فرشتے لکھ رہے ہیں. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا. کل قیامت کے دن انسان اپنے انگ سے کہے گا کہ تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو. کان کہے گا کہ اللہ اس بندے نے جو ہے غیبت سنی تھی. زبان کہے گی کہ اللہ اس بندے نے اس زبان سے جو ہے فلاں کی غیبت کی تھی، فلاں کو گالی دی تھی، فلاں کے ساتھ یہ کیا تھا، وہ کیا تھا. اور آنکھیں کہیں گے کہ اللہ اس نے اس آنکھ سے نہ جانے کیا کیا چیزیں دیکھی تھی موبائل میں اور اس طرح سے. تو لوگ کہیں گے، بندہ کہے گا لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، کیوں ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو؟ اگر اللہ میں جہنم میں ڈال دے گا تو تم لوگ کو بھی جہنم میں چلنا ہوگا. تو یہ کان، یہ آنکھ، یہ زبان، یہ ناک بھی بولیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. میں نہیں بول رہا ہوں، ہم نہیں بول رہے ہیں، وہ ذات ہم کو بلوا رہی ہے جو ہر چیز کو جس نے قوت گویائی دی ہے. اس لیے ہم تو اس کو جھیلیں گے نہیں، جھیلنا تمہیں کو ہے جہنم میں جا کر کے، ہم تو تمہارے ماتحت ہیں، تکلیف تم کو ہوگی، ہم کو نہیں ہوگی. انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. اس لیے اس رمضان المبارک جیسے بابرکت اور عظیم مہینے میں جہاں ہم بہت ساری نیکیوں کی طرف اپنے آپ کو راغب کرتے ہیں، وہیں ان برائیوں سے اگر ہم نے ایک مہینہ کنٹرول کر لیا تو مجھے اللہ رب العزت سے بہت قوی امید ہے کہ ہم رمضان المبارک کے بعد بھی اس ایک مہینے کی ٹریننگ سے بہت ساری برائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. عام دنوں کے ہمارا عالم بہت برا ہے، جہاں ایک طرف ہم نمازوں کے پابند نہیں ہیں، وہیں دوسری طرف ایک سے ایک برائی میں ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. کوئی 2 نمبر کا دھندا شروع کر دیتا ہے، تو کوئی کسی کی غیبت ہی دل بھر ہوٹلوں میں کرتا رہتا ہے، تو کوئی کسی کی جو ہے کسی کے ساتھ بس زبانی پر ہی آمادہ رہتا ہے، کسی کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہے تو باہر کسی سے ہمیشہ لڑائی جھگڑے پر آمادہ رہتا ہے. یہ ساری چیزیں اس ماہ رمضان میں ہمیں کنٹرول کرنے کے لیے بہت ہی مفید مہینہ ہمارے لیے ہے یہ. اس لیے اگر کسی کا اس طرح سے زندگی گزر رہی ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اس مہینے میں اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کی اگر کوشش کرتا ہے تو انشاءاللہ اس رمضان کے گزرتے گزرتے وہ خود اپنے آپ کو اس بات کا پابند بنا لے گا کہ اب میں رمضان کے بعد کسی سے گالی گلوچ نہیں کروں گا، کسی کے ساتھ بس زبانی نہیں کروں گا. اور اگر آپ نے اس رمضان المبارک میں اس شیڈول کے ساتھ اپنی زندگی گزار لیا تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے کہ آپ گہرے رمضان میں بھی اس طرح سے زندگی نہیں گزار سکتے ہیں. بھئی آپ نے اگر اس رمضان المبارک میں اپنے معاشرے کو پاک صاف بنا لیا کہ آپ کے گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، آپ کے گھر کا ہر فرد نماز کا پابند ہے، آپ کے گھر کی ساری خواتین، سارے بچے، سارے مرد مسجد میں آ کر باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں، تو ایک مہینہ اگر آپ اتنے پرسکون اور امن و شانتی کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں تو باقی 11 مہینے کیوں نہیں گزار سکتے؟ ایک مہینے میں آپ نے یہ سارا کام کیا، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی، آپ کے گھر میں کوئی بھوکا نہیں سویا، آپ کے گھر میں کوئی کسی سے گالی گلوچ نہیں کیا، تو 11 مہینے آپ کے گزارنے میں کیا پریشانی ہو رہی ہے؟ اس لیے تھوڑی سی توجہ آپ کی پوری زندگی کے لیے بہت ہی پرسکون بنا سکتی ہے. صرف اپنے آپ کو اس بات کا پابند بنانے کہ جیسے ہم نے رمضان گزارا ہے ایسے ہی ہم عام دنوں میں بھی اپنی زندگی گزاریں گے. اگر آپ نے ایسے زندگی گزار لی تو اللہ رب العزت سے مجھے قوی امید ہے کہ ضرور آپ کا معاشرہ، یہاں کا جو ماحول ہے انشاءاللہ بہت ہی پرسکون اور امن و شانتی والا معاشرہ بن جائے گا. اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں کہ لا العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ خیر اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو نیک نیتی کے ساتھ اس رمضان المبارک میں ہر خیر کے کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہمارے درمیان گزشتہ رمضان المبارک میں بہت سارے ہمارے بھائی، ہماری بہنیں اور جو ہے بہت سارے ہمارے بچے ایسے تھے جو بلوغت کے عالم میں تھے، جن سے ہمیں کبھی امید تھی کہ بھی رمضان المبارک آئندہ پائیں گے اور روزہ رکھیں گے، نیک اعمال کریں گے، وہ اس دنیا میں نہیں رہے، رخصت ہو گئے. الہ العالمین تو ان کی بخشش فرما. اور الہ العالمین ہم سب کو اچھے اور نیک کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم نے اس دنیا میں جب تک زندہ رکھ کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو. آمین. تقبل یا رب العالمین.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.